اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 14واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں جی 14ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں کون سا نیا کانسیپٹ جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ جی ایک مکالمہ پھر آپ کے سامنے آیا جس میں ہشام اور مدرس اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ ہشام پوچھ رہا ہے کچھ اپنے استاد سے، کیا پوچھ رہا ہے کہ امعجم ھذا یا فضیلت الشیخ۔ امعجم ھذا، ذرا اس کو یاد کریں، جملہ اسمیہ میں جو مبتدا اور خبر دو مین اجزاء ہیں، ان کے حوالے سے جو پچھلے اسباق میں آپ نے باتیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو مبتدا اس میں کیا ہے؟ مبتدا ہے اس میں ھذا، اور معجم جو ہے یہ خبر ہے، تو خبر مقدم ہوئی ہے اور مبتدا مؤخر ہوا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا، پچھلے بلکہ ایک دو اسباق میں یہ بات بار بار آتی رہی ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے اور خبر جو ہے مؤخر ہونا چاہیے، لیکن جائز ہے کہ خبر کو مقدم کر دیا جائے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ وہ جو جائز صورت ہے یہ بیان ہوئی ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کتاب میں یہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے۔ تو معجم ھذا یا فضیلت الشیخ، حضرت کیا یہ ڈکشنری ہے؟ کیا یہ ڈکشنری ہے؟ المدرس، نعم، ھذا معجم مدرسی، ھذا معجم مدرسی، جی ہاں یہ اسکول کی مدرسہ کی ڈکشنری ہے۔ اذا اردت، ارادہ یریدو، اس سے اردت، اذا اردت، جب تو ارادہ کرے، جب تو ارادہ کرے، کیا ارادہ کرے؟ کس چیز کا ارادہ کرے؟ مفعول چاہیے تو مفعول آگے مصدر معول کی شکل میں آ رہا ہے کہ ان تشتری معجمن، کسی ڈکشنری کو خریدنے کا، جب تو کسی ڈکشنری کو خریدنے کا ارادہ کرے تو فاشتری ھذا، تو خرید یہ، تو یہ خرید۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک جملہ شرطیہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اذا کے ذریعے سے جملہ شرطیہ بیان ہو رہا ہے، جس میں پہلا پارٹ جو ہے وہ شرط ہے، اور اس کے بعد جو اشتری ھذا ہے یہ اس کا جواب شرط ہے، اور جواب شرط پر فا داخل ہوا ہے۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس سبق میں جملہ شرطیہ اور جملہ شرطیہ میں اذا کا استعمال جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ تو اذا اردت ان تشتری معجما فاشتری ھذا فإنہ مفید جدا، اور یہ فإنہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیونکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فإنہ مفید جدا، اس لیے کہ یہ بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ ہشام، یا استاذو قلت معجم مدرسی، سر آپ نے فرمایا معجم مدرسی، مدرسی منسوب الی مدرسہ۔ ہشام نے یہ جو لفظ سنا نیا مدرسی، تو اس پہ سوال کیا کہ سر آپ نے معجم کے ساتھ جو مدرسی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کیا یہ جو مدرسی ہے، یہ مدرسی لفظ ہے، یہ مدرسہ کی طرف منسوب ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اسباق میں سے کسی سبق میں اس میں منسوب کے حوالے سے پڑھا تھا، جیسے پاکستان کی طرف کسی کو نسبت دے دی جائے تو ہم اسے کہتے ہیں پاکستانیون، مکہ کی طرف نسبت دے دی جائے تو مکیون، اس طرح کی جو ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو وہ یہ سوال کر رہا ہے، اور پھر اصل میں سوال اس کا یہ ہے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اور جب معاملہ ایسا ہی ہے، اور جب معاملہ ایسا ہے فَأَيْنَ تَاؤُهَا، فَأَيْنَ تَاؤُهَا، تو مدرسہ کی تا جو ہے وہ کہاں ہے؟ مدرسہ میں تا آتی ہے نا، تو جیسے پاکستان تھا تو ہمیں پڑھا تھا کہ جی آخری حرف کوئی زیر دے کے تو یا مشدد لگا دی جاتی ہے، تو مکہ جیسے ہے، مکہ
کی آخر میں بھی تا آتی ہے, مدرسہ کے آخر میں بھی تا آ رہی ہے, تو اس کا سوال ہے کہ وہ تا کہاں گئی پھر. تو المدرس کہتا ہے نام جی ہاں ہوا منصوب الی مدرسہ, یہ مدرسہ کی طرف منصوب ہے. اذا نسبت الی اسم مختوم, جی تو نوٹ کریں اذا کے بعد ایک ہوگی شرط جو کہ یہاں سے شروع ہو کر ہم یہاں تک لے جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. اذا نسبت الی اسم, ایسے اسم کی طرف, مختوم, مختوم جس کا اینڈ ہو رہا ہو, جس کو ختم کر دیا گیا ہو, الی اسم مختوم بتاء التانیث, جب تو نسبت دے ایسے اسم کی طرف جس کا اینڈ تائے تانیث پر ہو رہا ہو, تو حذفتا, اب یہ اس کا جواب شرط آ رہا ہے, حذفتا تو تو حذف کر دے گا التاء, تا کو حذف کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انہوں نے رول بتا دیا کہ بالکل یہ وہی اسم ہے, منصوب والا ہی ہے. اس میں رول یہ ہے کہ جب کسی ایسے اسم کو نسبت دی جائے جس کے آخر میں تا آتی ہے تو اس تا کو حذف کر دیا جاتا ہے. فَإِذَا نَسَبْتَ إِلَى مَكَّةَ, پس جب تو نسبت دیتا ہے, نسبت دے گا, نسبت دے مکہ کی طرف, مثلا قُلْتَ مَكِّيٌّ, تو تو کہے گا مکیون. افہمتا, کیا تو نے جان لیا, کیا تجھے سمجھ آ گئی. اب یہاں پر صرف نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اذا کے بعد آپ دیکھیں یہاں بھی, اور یعنی یہاں پر اذا اردتا آ گیا, تو اذا کے بعد یہاں ماضی استعمال ہوا ہے, اس کے بعد پھر اذا یہاں بھی کانا ماضی استعمال ہوا, اذا یہاں بھی ماضی استعمال ہوا, اور پھر یہاں بھی اذا کے بعد ماضی استعمال ہوا. تو بس نوٹ کر لیں کہ کچھ خاص چیزیں آپ بھی نوٹ کیا کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جملہ شرطیہ اگر چل رہا ہے اور اس میں اذا کا استعمال ہو رہا ہے, تو اذا کے ساتھ کون سا فعل استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے فائدہ ہوگا. تو استاد نے پورا رول بتا دیا, اور وہ رول کیا ہے کہ جب کسی ایسے اسم کو نسبت دی جاتی ہے جس کے اینڈ پر گولتا ہو, یعنی گولتا سے مراد تائے تانیث ہو, تو اس کی تا کو حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہشام اب کہتا ہے جی نام جی ہاں جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے بتایا جیسے ایکسپریشنز ہیں الحمدللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, تو یہ سارے ایکسپریشن ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یدخل المراقب ویسلم, مراقب سپروائزر داخل ہوتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے. المراقب الم یاتی الحسین, الم یاتی, لم فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو وہ فعل مضارع جس کے آخر میں یا ہوتی ہے, حرف علت ہوتا ہے, وہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ یاتی تھا جو کہ لم کی وجہ سے یاتی رہ گیا. الم یاتی الحسین, کیا حسین نہیں آیا. المدرس نعم, جی ہاں, لما یاتی, جی ہاں وہ ابھی تک نہیں آیا. لما فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا, اور زوردار نفی کے لیے لم استعمال ہوتا ہے, ماضی میں مضارع کا ترجمہ کر دیتے ہیں, اور لما صرف آپ کو یاد کرا رہا ہوں ابھی تک نہیں, یعنی ناٹ یٹ کا مفہوم دیتا ہے, وہ ابھی تک نہیں آیا. المراقب اذا جاء, اب دیکھیں پھر نوٹ کریں اذا کے بعد پھر جاء ماضی آ رہا ہے. اذا جاء, جب وہ آ جائے, ٹھیک ہے. فَقُلْ لَهُ, تو کہنا اس سے, تو اسے کہنا, یأتینی فی مکتبی, وہ آئے میرے پاس میرے دفتر میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ شرط ہو گیا جا, اذا جا, جب وہ آئے. تو جواب شرط ہے کہ فَقُلْ لَهُ, صحیح ہے. اس میں یہ بھی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکسرسائز میں, اس سبق کی ایکسرسائز میں بتا دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ فا جو ہے وہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے. تو اذا جاء فَقُلْ لَهُ یأتینی فی مکتبی فَإِنَّ لَهُ برکیتن, اس لیے کہ لہو برکیتن, یہ جملہ اسمیہ, خبر مقدم, مبتدا مؤخر, اور یہاں پر مبتدا مؤخر کی وجہ کیا ہے کہ خبر جو ہے وہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو فَإِنَّ لَهُ برکیتن, اور صرف خبر جار مجرور ہونا وجہ نہیں ہے, ساتھ یہ کہ وہ نکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ لازماً ہوتا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے, یعنی جب مبتدا نکرہ لانا چاہیں اور خبر جار مجرور ہو تو مبتدا نکرہ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّ لَهُ برکیتن, اس لیے کہ اس کے لیے ایک
ٹیلی گرام ہے. اب یہاں پر ذرا نوٹ کریں, انا حروف مشبہ بالفعل میں سے, اور یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے, تو اس کا اسم جو ہے وہ برقیہ تھا, ٹھیک ہے. نہیں, اصل اگر ہم نارمل جملہ رکھیں تو کیا تھا, لہو برقیتن, اس کے لیے ایک ٹیلی گرام ہے. تو انا لگ گیا, تو انا نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے, وہ جہاں بھی ہوگا. اگر اپنی جگہ پر ہوگا تو وہاں افیکٹ کر دے گا, اور اگر وہ مؤخر ہوگا تو وہاں جا کر اس نے اسے افیکٹ کر دینا ہے. اتأخر, کیا وہ لیٹ ہے, الیوم ایزن, کیا وہ آج بھی لیٹ ہے, کعادتی ہی, اپنی عادت کی طرح, اپنی عادت کے مطابق. تو تاخرہ یا تاخرو, دیر کرنا, تو کیا اس نے دیر کی آج بھی اپنی عادت کے مطابق, یعنی اب یہ اردو محاورے میں اس طرح ہم نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے تو کیا وہ آج بھی اپنی عادت کے مطابق لیٹ ہے. اذا جاء, پھر دیکھیے اذا آ گیا تو اس کے بعد ماضی, اذا جاء, جب وہ آ جائے, فلا تسمح لہو, تو تو اجازت مت دینا, لا ناہیہ, تو وہ سارے جتنے بھی تھے فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے پارٹیکلز وہ بھی سارے آ رہے ہیں. فلا تسمح لہو, تو اجازت نہ دینا اس کو, تو آپ اجازت نہ دیجئے گا اس کو, بالدخول, داخل ہونے کی, ٹھیک ہے. تو داخل ہونے کی آپ اسے اجازت نہ دیجئے گا. وَلْيَذْهَبْ إِلَى الْمُدِيرِ, وَلْيَذْهَبْ إِلَى الْمُدِيرِ, اور وہ جائے پرنسپل کے پاس, یعنی اور اسے پرنسپل کے پاس جانا چاہیے, اور اسے مطلب مراد ہے کہ اسے کہنا کہ وہ اب پرنسپل کے پاس جائے. تو یہاں پر دیکھیں لم بھی استعمال ہو گیا جی, جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے, لما بھی استعمال ہو گیا, پھر آپ نے دیکھا کہ لا بھی استعمال ہو گیا, لا ناہیہ, اور پھر لام امر بھی استعمال ہو گیا. المدرس انشاءاللہ. اب یہاں پھر وہی بات کہ اس کا ایکسپریشن کا ترجمہ نہیں کرنا, یسلم المراقب و یخرجو, وہاں پر تھا یدخل المراقب و یسلم, اب یہاں پر ہے یسلم المراقب و یخرجو, سپروائزر سلام کرتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے. المدرس, استاد اب کہتا ہے یا ہشام, اقرأ الآیت الواردۃ فی الدرس, سبق میں آنے والی آیت پڑھ. ہشام پڑھتا ہے بعدل, ابھی یہ لفظ ہے استعاذہ, استعاذہ, یہ باب استفعال کا لفظ ہے, اور باب استفعال کا حمزہ آپ کو پتہ ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے, اور حمزۃ الوصل پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جاتا, اس لام کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور اگر پیچھے بھی ملا کر پڑھنا ہو جیسے یہاں پر ہے تو پھر ال کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ بھی نہیں پڑھا جاتا. تو میں اس کو جیسے پڑھ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا, بعد الاستعاذتی, بعد لس, اب میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں, یعنی آپ جب تیزی سے پڑھیں گے تو لگے گا آپ کو جیسے بعدل اس طرح کر کے پڑھ رہا ہوں, لیکن ایسے نہیں ہے. بعد الاستعاذتی, استعاذہ کے بعد, یعنی استعاذہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اذا قرأت القرآن, اب وہاں پہ بھی نوٹ کریں اذا قرأت, اذا کے بعد ماضی ہی استعمال ہوا ہے, اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے, جب بھی آپ قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے. تو بعد الاستعاذتی, استعاذہ کے بعد ہشام پڑھتا ہے آیت جی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اب پھر نوٹ کریں اذا کے بعد سألہ ماضی استعمال ہو گیا, اور جب سألَكَ عِبَادِي انی یہاں تک شرط ہے, اور پھر آگے جواب شرط ہے فَإِنِّي قریب. سألہ یسألو بیسک کورس میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کے معنی ہوتا ہے سوال کرنا, اردو میں ہم سوال کہتے ہیں اور عربی میں سؤال لفظ ہے, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات اردو میں جب ہم عربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عربی کا لفظ عجیب سا لگتا ہے, اس لیے پھر اردو کے آپ کہہ لیں کہ لفظ کو ہی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو سوال اردو میں چونکہ ایک جانا پہچانا لفظ ہے, سوال کہوں گا تو شاید عجیب سا لگے, لیکن اصل عربک پروننسیشن جو ہے وہ ہے سوال. تو سالہ یسألو کے معنی با فتح یفتح سے آتا ہے, میں نے آپ کو بیسک کورس میں بتایا ہوا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا, سوال کرنا, اور سوال کرنا جو ہے یہ دو معنی میں آتا ہے, ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا کے, اور ایک معنی ہوتے ہیں مانگنا کے. سوال کرنا چاہے پوچھنا کے معنی میں آئے چاہے مانگنا کے معنی میں آئے, یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے.
ٹھیک ہے, یعنی کسی سے پوچھا جائے گا اگر یہ پوچھنا کے معنی میں آتا ہے, اور دوسرا مفعول ہوگا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو دو مفعول ہو گئے, ٹھیک ہے. اور اگر مانگنا کے مفہوم میں آئے تو کسی سے مانگا جائے گا, اور دوسرا مفعول ہوگا جو چیز مانگی جائے گی. تو یہ پیٹرن اچھی طرح آپ یاد کر لیں. تو جب سأل یسألو سؤالاً پوچھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو دو مفعول آتے ہیں, یعنی کسی سے پوچھا جائے گا اور کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو جس سے پوچھا جائے گا وہ مفعول ڈائریکٹ آتا ہے, یعنی ڈائریکٹ مینز وداؤٹ پریپوزیشن, اس پہ کوئی پریپوزیشن استعمال نہیں ہوتی. اور جس چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ آتا ہے, وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی بے شمار ایگزامپلس قرآن مجید میں موجود ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر, ٹھیک ہے. یسألون جمع مذکر غائب کا سیغہ, وہ پوچھتے ہیں, مضارع فعل مضارع, ٹھیک ہے نا, وہ پوچھتے ہیں آپ سے. کا پہلا اس کا مفعول ہے جو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے, اور عن الخمر والمیسر ان کے ساتھ استعمال ہو جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. یسألونک عن الروح, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الجبال, ٹھیک ہے, وہ پہاڑوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. تو جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ان کے ساتھ آئے گا, بس یہ نوٹ کر لیجئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا سألک عبادی, عبادی جو ہے یہ سألہ کے لیے فاعل ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم یہاں پر اسے مرفوع مانیں گے. جب میرے بندے سوال کریں آپ سے, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں. اب میرے بارے میں انی, یہ ترجمہ میں اس کا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جواب کیا دینا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں, ٹھیک. اور بڑی خوبصورت آیت ہے, اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ, میں جواب دیتا ہوں, رسپونڈ کرتا ہوں ہر پکارنے والے کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن بس جو شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائیں, مجھ پر یقین رکھیں, ٹھیک ہے. تو بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی. تو یہاں پر تو صرف آپ کہہ لیں کہ وہ اذا کا اسلوب سمجھانے کے لیے انہوں نے آیت یہاں پر لکھ دی ہے, بس آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے اذا کے بعد شرط ہے اور پھر جواب شرط ہے. المدرس, مدرس پھر بات کو آگے بڑھاتا ہے. اقرأ الاحادیث, اقرأ الاحادیث الواردۃ, آنے والی احادیث پڑھ, فی الدرس, سبق میں, یا ابا بکر, اے ابو بکر, سبق میں آنے والی احادیث پڑھ. تو یہ ابا بکر کیوں ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے یا کے بعد اگر مضاف استعمال ہوتا ہے تو مضاف جو ہے یہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یا عبداللہ, یا ابا بکر, یا ابا ہریرہ, ٹھیک ہے. تو ابو, ابا, ابی, وہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو دیکھتے ہیں جی ابو بکر ان احادیث کو کیسے پڑھتا ہے اور کون کون سی احادیث ہیں. ابو بکر, الحدیث الاول, پہلی حدیث, عن ابی ہریرہ, اب یہاں پر دیکھیں ابی آ گیا ان کی وجہ سے, ابو, ابا, ابی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ, اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ انا آیا تو اس کے بعد میں نے نسب میں پڑھنا ہے اس کو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان, اذا جاء رمضان, اب یہ اذا کے بعد دیکھیں پھر ماضی آیا اور یہ شرط ہو گئی, اور جواب شرط ہے فتحت ابواب الجنت, جب رمضان آتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اذا کے بعد جو ترجمہ ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ مستقبل میں کیا جاتا ہے, چاہے ماضی کیوں نہ آئے, یہ ہم ویسے پڑھ چکے ہیں. حال میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے تیسرا ترجمہ جیسے کیا مختلف جگہ پہ, جب وہ آ جائے, جب رمضان آ جائے. اب آپ دیکھیں یہاں پر وہ ترجمہ اس طرح کا سیٹ نہیں بیٹھے گا, تو ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں جب رمضان آ جائے گا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, یہ بات کے اندازہ ہوتا ہے کہ بات کب کی جا رہی ہے, کس حوالے سے کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. جیسے امتحان شروع ہونے سے پہلے, پیپر شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ ہال میں, ہال سے بلکہ باہر جو اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ جب
پیپر کا وقت ہو جائے گا تو ہال کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ یعنی ہوتا ہے پہلی دفعہ انفارمیشن دی جا رہی ہے. جب اسٹوڈنٹس باہر کھڑے ہیں تو کہا جائے گا ان سے کہ جب پیپر کا وقت ہو جائے گا تو ہال کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اچھا, اب آپ جب اطلاع دیتے ہیں تو اس طرح اطلاع نہیں دیتے کہ جب پیپر کا وقت ہو جائے گا تو ہال کے دروازے کھول دیے جائیں گے. آپ اطلاع دیتے ہیں کہ جب پیپر کا وقت ہو جاتا ہے تو ہال کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ پھر کانٹیکسٹ کے حوالے سے ترجمہ ذہن میں رکھیں کیا جاتا ہے. تو اذا کے بعد ترجمہ مستقبل میں بھی کیا جاتا ہے نارملی. ٹھیک ہے, ماضی میں آپ ترجمہ اس کا نہیں کریں گے. ماضی میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, ماضی میں بھی کیا جا سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, یا اس کا حال میں ترجمہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے, تو نارملی جو ترجمہ ہے اذا کے بعد چاہے ماضی ہو, اس کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں ہی کیا جائے گا. تو متفقون علیہ حدیث ہے جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کھول دیے جاتے ہیں میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں, فتحت فعل مجہول ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الحدیث الثانی, دوسری حدیث. قال ابو بردہ, قال ابو بردتا, ابو بردہ نے فرمایا, سمعتو میں نے سنا, سمعتو میں نے سنا, کس کو سنا, ابا موسیٰ, ابا موسیٰ, ابو موسیٰ کو. اب یہاں پر ابا کیوں آیا ہے, یہاں پر آپ کہیں گے یا تو ہے نہیں, یہاں پر ابا جو آیا ہے وہ مفعول بہ کے طور پہ آیا ہے. سمعتو ابا موسیٰ, میں نے ابو موسیٰ سے سنا, مرارن کئی مرتبہ, مرارن بار بار, یقولو کہتے ہوئے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا, پھر دیکھیں اذا ماضی آ رہے ہیں, مرض العبد, اذا مرض العبد او سافرا, جب بندہ, اب یہاں سے العبد سے مراد کون سا بندہ ہے آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو کتب لہو لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے, مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا, اس کی مثل, کس کی مثل, جو وہ عمل کرتا تھا مقیماً یعنی رہتے ہوئے, صحیحاً صحیح, یعنی آسان لفظوں میں ہم اسے کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ, مسلمان بندہ, مومن بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سفر کرنے میں یا بیمار ہونے میں کیا ہوتا ہے, آپ کی عبادات جو ہیں, آپ کے نیک اعمال جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فرائض تو دیکھیں وہ تو ہیں ہی ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو, بیمار ہو تو, اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, اور اگر لیٹ کے بھی یعنی لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لو. تو یہ فرائض جو ہیں یہ تو نہیں, لیکن جو آپ دوسری عبادات کرتے ہیں, مثلا آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اور کچھ آپ کی ہیں مصروفیات عبادات کے حوالے سے, نفلی عبادات کے حوالے سے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ دونوں چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں بیماری میں بھی اور سفر میں بھی, تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ یعنی جس کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ صحیح حالت میں, مقیم حالت میں دوسرے اذکار یا دوسری نفلی عبادات کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے اسی کی مثل لکھ دیا جاتا ہے جو وہ بیماری صحیح حالت میں یعنی بیماری سے پہلے صحیح حالت میں یا سفر سے پہلے مقیم حالت میں کیا کرتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بڑا کرم ہے, اس کی رحمت ہے جو آپ کو اس طرح ملے گی. اور یہ جو حدیث ہے رواہ البخاری, امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے روایت کی ہے. تو یہاں پر دو احادیث جو ہیں وہ ہماری آئی ہیں, لیکن سبق کا وقت ختم ہو گیا ہمارا, یعنی اس لیکچر کا وقت ختم ہو گیا. تو دیکھتے ہیں کہ مزید کوئی احادیث ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ سے اگر میں سوال کروں کہ جی کوئی اور حدیث ہوگی تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی بالکل حدیث ہوگی, اس لیے کہ استاد نے کہا تھا سبق میں آنے والی احادیث کو ذکر کریں, پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر دو ہوتی تو استاد دونوں یعنی مثنیٰ کا صیغہ استعمال کرتا, لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے دو سے زائد حدیثیں ہیں. تو ان دو کے بعد بھی مزید کوئی حدیث آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس حدیث کو بھی دیکھیں گے.
تو مختصراً آج کے سبق میں جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ اور اس میں اذا کا استعمال، اور پھر اذا کے استعمال کے حوالے سے اذا کے ساتھ فعل ماضی استعمال ہوا ہے، ترجمہ جو ہے اس کا مستقبل میں کیا جا رہا ہے، حال میں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں انہی باتوں کی یاد دہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.